اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک، خوش اور مزے میں ہے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بنانے والے ہیں پکوڑا ریسیپی 2 وے میں ہم بنائیں گے۔ انگریڈینٹس ہمارے سب سے پہلے 2 کپ بیسن ہے، اس کے بعد انار دانہ اور گرم مسالہ، اجوائن، زیرہ، دھنیا، ٹرمرک اینڈ سالٹ ٹو ٹیسٹ۔ اوپر میں نے مینشن کیا ہوا ہے ویڈیو میں ہی کہ کتنا کتنا اس میں ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے مکس کر دیا۔ اچھا، میں ایک ہی بیسن کوٹ بناؤں گی اور اسے 2 سائڈوں میں ڈیوائڈ کر دوں گی۔ یہ ہمارا مین جو بیسن ہے اس ٹائم پہ وہی بن رہا ہے۔ بیسن کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے، پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا۔ اس وقت ہم اس کو گاڑھا بنائیں گے۔ جب یہ الگ ہو جائیں گے دونوں، ایک آنین پوٹیٹو فلٹر ہے اور ایک جو ہے وہ ہے جسٹ آنین، تو اس ٹائم پہ پھر ہم اس کا جو باقی کنسسٹنسی اسے بیلنس کریں گے۔ میڈیم سائز ایک آنین ہے اور میڈیم سائز ایک پوٹیٹو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے آپ نے اسے باریک باریک جو ہے کاٹ دینا ہے، اس طرح جس طرح یہ میرا ہے۔ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہی بیسن۔ اچھا، بیسن میں نے سالٹ تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے، اس لیے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، کیونکہ یہ جو ہم آنین پکوڑا بنا رہے ہیں، پیاز کے پکوڑے، تو اس میں جو ہے اب میں ڈرائی بیسن ڈالوں گی، تو اس سے آٹومیٹکلی سالٹ ٹیسٹ ایکول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نارمل ڈالا ہے پھر آپ اوپر سے بیسن ڈال رہے ہو، ساتھ ویجیز بھی ہو گئی ہے، تو اس کا سالٹ کم ہو سکتا ہے پھر، تو اس لیے اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ اور ڈرائی آپ لیکوڈ بھی سارا اس طرح سے پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، پر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ الگ سے اسٹک ہوا ہوتا ہے اور آپ کے ویجیز الگ سے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس پہ تھوڑا لیکوڈ اور پھر آگے جا کے تھوڑا تھوڑا ڈرائی ڈالتے ہیں تو بالکل یہ ایک ڈو کی طرح اسٹکی ہوتا ہے، اور جو آپ کے آنین اور پوٹیٹو ہے اچھی طرح سے اس کو ایک کوٹنگ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ اسے فرائی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی ہوتی ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ اس میں ٹومیٹو بھی ایڈ ہوگا، لیکن وہ ہم بالکل لاسٹ اسٹیپ میں رکھیں گے، کیونکہ ویجیز جو ہے وہ اکثر پانی چھوڑ جاتے ہیں، تو اسے زیادہ ریسٹ بھی مت دیجیے، اور بس جلدی سے اگر خالی بیسن آپ بنا کے رکھ دیتے ہو تو وہ بیسٹ ہے، اسے ریسٹ دینا چاہیے، لیکن اگر اس میں ویجیز ایڈ ہو گئی پھر ریسٹ مت دیں۔ اس میں نے تھوڑا سا اور پانی مزید ڈالا، اسے اپنے جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی اس کے برابر کر دی۔ اور یہ بھی ریڈی ہے ہمارا بیسن، اور یہ بھی ہمارا جو آنین والا فلٹر ہے اس کے لیے۔ اور یہ ہم نے پوٹیٹو کو 2 پوٹیٹو میڈیم سائز کے کاٹ کے چھیل کے اور اس کے سلائسز بنا کے پانی میں ڈپ کر دیے تاکہ یہ کالے نہ ہو۔ اب ہم یہاں پہ باقی کے ویجیز ڈالیں گے، کیونکہ ویجی پکوڑا بھی ہے، آپ اسے ویجی پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، آنین ٹومیٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ منٹ ہے، کوریانڈر ہے اینڈ 2 گرین چلیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو، گرینری یہ اچھی لگتی ہے ویسے بھی، تو جو جتنے بھی آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ ٹومیٹو میں نے خالی ایک اسمال سائز کا لیا ہوا ہے، باقی کوریانڈر منٹ آپ کی مرضی۔ چاٹ مسالہ حسب ضرورت آپ چاہیں اس وقت ڈال دیں، میں تو اس وقت بہت کم ڈالتی ہوں۔ جب پکوڑے بن کے تیار ہو جائیں گے اس ٹائم پہ میں پھر اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں، مجھے تو اس ٹائم زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے، اور اس کے علاوہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک، جو ریسیپیز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تاکہ جو باقی کی کوٹنگ ہے باقی ویجیز پہ بھی اچھی طرح سے لگ جائے۔ اب یہاں پہ ہم آئل ڈالیں گے، آپ دیکھ لیں، آپ سب کو پتہ ہوگا یہ تو کہ پکوڑوں کے لیے کتنا آئل ریکمینڈڈ ہے، ظاہر سی بات ہے ڈیپ فرائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈال دیں۔ اچھا، یہ کڑھائی جو میں نے آپ کو پچھلا ولاگ دکھایا تھا یہ اسی دن میں نے یہ ریسیپی بھی ٹرائی کی تھی، کیونکہ میں امی کے گھر پہ ہوں، اور جتنی بھی آج کل میری 2-3 ویڈیوز ہیں وہ انہی کے گھر سے آ رہی ہے، اور اس ٹائم پہ میں نے یہ جس ولاگ میں نے سموسے اور رولز تلے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے ہی میں نے یہ اپنی جو پکوڑا ریسیپی تھی یہ بھی بنا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج ویڈیو بنائی اور آج ہی اپلوڈ کر دی، ویڈیو ہم بہت پہلے بناتے ہیں، کیونکہ شیڈول کے حساب سے 2-3 ویڈیو ایکسٹرا آپ کے پاس پڑی ہو ریسیپی پڑی ہونی چاہیے، تاکہ خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو جو آپ کے ساتھ یہ کنیکشن ہے ڈیلی کا، یہ مس نہ ہو، تو اس لیے میں الگ سے بنا کے رکھتی ہوں۔
جی بس سمپل ہے، آپ نے کوٹ کر دیا آلو کے، پہلے میں نے آلو کے پکوڑے بنائے ہیں اور اسے ڈال دیے. اور جی یہ جو کرمز ہیں نا اس کو ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو یہ جو اب آپ نے دوسرا بیچ ڈالو گے تو اس کے ساتھ اسٹک ہو کے اس کو بھی خراب کر دیں گی. تو جی یہ ہمارا دوسرا بیچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو بھی میں نکال دوں گی. ٹھیک ہے، بہت احتیاط سے کیونکہ کافی گرم ہوتا ہے اس وقت، کڑھائی بہت گرم ہوتی ہے. جی اور یہاں پہ جو آپ آلو کی جو یہ بیسن بناتے اسے تھوڑا سا گاڑھا رکھیں تو اس کی جو کوٹنگ ہوتی ہے بہت مزے کی کرنچی ہوتی ہے، اور اندر سے جو آپ کے آلو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ مزہ کرتے ہیں. آپ اسے ضرور بنائیے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے. اب جی اس میں ویجیز پکوڑا ڈال رہی ہوں، اور اسے بھی آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت ہی مزے کی کرسپی، اور جس طرح ہم فرائز بناتے ہیں اسے بیسن سے کوٹ کر دیتے ہیں بالکل اسی طرح کا اس کا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے. اور اس میں صرف ایک آپ کو پاس ویجی ہوتی ہے پوٹیٹو، لیکن اس میں مکس ہے تو بہت ہی مزے کی اور کرنچی بنتی ہیں. آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اچھا اسے بہت زیادہ بڑے بڑے مت ڈالیے پیسز، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جتنے ہوں گے نہیں اتنے مزے کے اور اچھے لگیں گے. سو جی انہیں بھی یہی 15-20 منٹ میں نارملی جس طرح پکوڑے تلتے ہیں بس اس طرح سے ہم نے اس کو بھی تل لیے ہیں. اور اچھا فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے، میڈیم ٹو ہائی مت کر دیجیے گا. میڈیم رکھیں یا میڈیم ٹو لو رکھیں، کیونکہ ورنہ تو آپ کے پکوڑوں کا کلر اڑ سکتا ہے. یہاں پہ میں اس پہ چاٹ مسالہ ڈالوں گی، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے. اور وہ جی ساتھ میں ہم نے جو سموسہ رولز میں نے ولاگ میں شیئر کیا ہے اسی دن میں نے یہ دونوں ریسپی بنائی تھی، تو وہ بھی ساتھ میں پڑی ہوئی ہیں. اور آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میری ریسیپیز اگر پسند آئی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. چلتی ہوں، اللہ حافظ.